بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے قرآن پاک کی خوبیاں۔ پہلے چیپٹر میں بھی ہم نے قرآن پاک کی خصوصیات پڑھی تھیں، وہ اس لحاظ سے تھیں کہ ان کا تقابل کیا گیا تھا تورات سے، زبور سے، انجیل سے، سابقہ آسمانی کتابوں سے۔ لیکن چند ایک خوبیاں اس چوتھے چیپٹر میں بھی بیان کی گئی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ وہ کتاب ہے جو دائمی ہدایت کا ذریعہ ہے اور بین الاقوامی آفاقی کتاب ہے، اور یہ کتاب تا قیامت رہے گی، کیونکہ اس کتاب ہدایت کے ذریعے پوری انسانیت کی ہدایت مقصود ہے۔ جب تک اس کائنات پر انسان رہیں گے تب تک یہ کتاب بھی محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ تو اس کی چند خوبیاں یہاں پر بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب تضادات سے پاک کتاب ہے۔ اس کتاب میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر اس کتاب کو تم غیر اللہ کے سوا پاتے یا اللہ کے غیر کی طرف سے نازل ہوتی تو پھر اس کے اندر تم بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ تو جب اس کے اندر کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں ہے، تو اس کو منزل من اللہ ہونے میں بھی کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک اور شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب تضادات سے پاک کتاب ہے۔ سورۃ النساء آیت 82 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا خود اعلان فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتی تو آپ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ جب اختلاف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، تو یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اسی طرح یہ کتاب پر حکمت کتاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالی نے جو منصب بیان فرمایا اس میں بھی یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ میرا پیغمبر آپ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ وہ کتاب اور حکمت کہاں سے اخذ ہوتی ہے؟ وہ کتاب قرآن مقدس ہے، اور اسی کتاب قرآن مقدس سے حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو جس طرح کتاب کی تعلیم دیتی ہیں اسی طرح حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات حکمت سے بھری ہوئی ہیں، پھر حکمت والے خبردار کی طرف سے اس میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر
یہ وہ کتاب ہے جس کی حفظ کرنے کی ذمہ داری، یاد کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کا حفظ کرنا اللہ رب العزت نے آسان بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا، کوئی ہے اس کو حفظ کرنے والا۔ چنانچہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے اور قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ اپنی زبان کو حرکت دیتے اور پڑھتے جاتے، یاد کرنے کی غرض سے، یاد کرنے کی نیت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، واضح حکم دے دیا کہ جس طرح اس کا نازل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح آپ کو یاد کروا دینا، اس کا حفظ کروا دینا اور جمع کروا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ بے شک اس کا یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ تو اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنا دیا کہ اس کا حفظ کرنا آسان ہو گیا۔ دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس کا لفظ بلفظ یاد ہو جائے۔ اتنی ضخیم کتاب 30 پاروں پر مشتمل، لیکن ایک بچہ جس کی عمر 12-13 برس کی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ الحمد سے والناس تک پڑھتا ہے، حرف بحرف پڑھتا ہے، اس کو یہ کتاب ازبر ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ یاد کروانے کی ضمانت کا ثبوت ہے۔ اسی طرح یہ کتاب جس نے اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا، ہر قوم اور ہر فرد کو یہ کامیابی کی ضمانت عطا کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب نے اپنے پڑھنے والوں کو اور ماننے والوں کو ضمانت دی، کامیابی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، متوسط درجے کے قریشی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور اپنے دور کو یاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عمر تیرا ایک وہ دور تھا جب تو اپنے باپ خطاب کی اونٹ چرایا کرتا تھا، لیکن پھر اللہ رب العزت نے اس قرآن کی وجہ سے ان کو عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا الکتاب یرفع بها اقواما، کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی وجہ سے بہت ساری اقوام کو عزت و سربلندی دی ہے، وَيَضْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سارے لوگوں کو گرا بھی دیا ہے جنہوں نے قرآن کی تعلیمات پہ عمل کیا، قرآن کو مانا، اس کے مفاہیم و مطالب پر عمل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو سربلندی اور عظمت عطا فرمائی، اور جنہوں نے نعوذ باللہ اس کتاب کا انکار کیا، اس کے مفاہیم و معانی و مطالب پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ گمراہی اور ضلالت کی دلدل میں جا پھنسے۔ تو یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو انسان کو عظمت اور سربلندی عطا کرنے والی ہے، کامیابی عطا کرنے والی ہے، اس دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا کرنے والی کتاب ہے۔ اسی طرح اس کتاب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ تزکیہ کرنے والی کتاب ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز کو پاک صاف کرنا، تزکیہ گناہوں کے میل کچیل سے یہ کتاب پاک کرنے والی ہے۔ انسانی نفس کو، انسان کے اندر جو نفس ہوتا ہے اس کو یہ بالکل ایسی چیزوں سے جو انسانی وقار اور انسانی معاشرے کے خلاف ہوں، ان سب برائیوں سے، آلائشوں سے انسان کو پاک کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب سے ایک اچھی سوچ، مثبت کردار اور مثبت معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔
اسی طرح یہ کتاب پر تاثیر کلام اپنے اندر رکھتی ہے۔ قرآن مجید کیونکہ اللہ کا کلام ہے، کسی غیر اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس کے اندر فصاحت اور بلاغت نہ ہو، اس کے اندر تاثیر نہ ہو، اس کے اندر بلا کی تاثیر ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھ لیتے وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کلام میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کو سن کر مسلمان ہوئے ہیں۔ امرؤ القیس عرب کا بڑا فصیح و بلیغ شاعر ہے۔ جب سورۃ الکوثر کو جو کعبۃ اللہ کے ساتھ آویزاں ہیں پڑھتا ہے، کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آگے بے ساختہ بول اٹھتا ہے واللہ ما ھذا قول البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں کہ اس کے اندر ایسی تاثیر ہے، ایسی فصاحت و بلاغت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، میں بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قرآن سناؤں، کیا سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دوسروں سے قرآن سننا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ النساء کی آیات پڑھی اور فرماتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورۃ النساء۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم بلائیں گے ہر امت میں احوال کہنے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلائیں گے ان پر احوال بتانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بس۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے تر تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سنا، قرآن کے معانی و مفاہیم و مطالب پر اس طرح غور و خوض، اس طرح کی تاثیر قرآن کے اندر کہ آپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی ہیں۔ علامہ ابن کثیر کا بیان ہے کہ صحابہ کرام جب قرآن سنتے تھے تو ان پر رکت کی عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی، نہ وہ شور مچاتے، نہ وہ اس کے بے ادبی کرتے، بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں وہ نہ چیختے تھے، نہ تکلفات سے کام لے کر کسی مصنوعی کیفیت کا مظاہرہ کرتے تھے، بلکہ وہ ثبات و سکون، ادب و خشیت میں اس قدر ممتاز سے کہ ان صفات میں ان کی کوئی بھی برابری نہ کر سکا۔ تفسیر ابن کثیر میں اس نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قرآن کو بڑے ادب سے تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے اندر سے تو تلاوت ہی چلی گئی، تعلیمات پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، تلاوت تو کیا اب ہم نے سمجھنا بھی چھوڑ دیا۔ تو قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے دوسروں کی ہدایت، ساری انسانیت کی ہدایت رکھی ہے۔ اسی طرح یہ وہ کتاب ہے جس سے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بالذکر، قرآن کی تلاوت ذکر ہے، اور ذکر سے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ سکون، یہ قلب مطمئنہ، یہ دلی راحت، دلی سکون اگر اللہ نے رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا ہے، اور قرآن ذکر ہے، مستقل ذکر ہے۔ تو قرآن کی تلاوت سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن کی تلاوت کی جائے اس کی طرف کان لگاؤ، خاموشی سے سنو، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر رحم کرے گا، تو اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا۔ تو بہرحال یہ تھی قرآن مقدس کی چند خصوصیات جو آج ہم نے پڑھی ہیں۔ مختصر سوال بن سکتا ہے قرآن کی 2 خوبیاں لکھیں، قرآن کی 2 خصوصیات لکھیں، یا قرآن کی خصوصیات مفصل نوٹ لکھیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و بصرہ۔